ونصلي على رسوله الكريم وما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے پریار صاحب جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تشریف لے گئے ہیں، ظاہر ہے آج بہت سارے جلسے ہیں، بچے چل رہے ہیں۔ تو پاکستان میچ ہمیشہ آخری اوور سے جیتتا ہوتا ہے، آخری اوور دی آخری گینداں چل رہی ہیں، پر تھوڑی دیر پہلے مجھے پتہ لگ جاتا ہے، آج بھی پتہ لگ گیا کیونکہ کشمیر دا الیکشن اسی بھی ناروالوں جیت کے آ رہے ہیں۔ سرگاڑا اکمل سرگاڑا ساڈا پی ٹی آئی دا کینڈیڈیٹ سی، 3700 دی لیڈ ماری ہے۔ ایسن صاحب دا سنے منہ لٹک کے اور زیادہ لمحہ ہو گیا سی، بار بار کاؤنٹنگ کران تو بعد بھی گل نہیں بڑی تے شرمندہ ہو کے سارے اپنے اپنے گھر چلے گئے ہیں کہ تانوں سارے نوں مبارک ہوئے اے تبدیلی جیڑی اج کشمیر دے الیکشن اور یہ پیغام ہے پورے پاکستان واسطے، پوری دنیا واسطے کہ جیڑی گل ملے نے کیتی کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی، کیونکہ تبدیلی اصل ذہن دی تبدیلی اج اسی جدو مسلم لیگ دی گل کرنے کہ کدی سوچنے ہیں کہ یار کسی زمانے چ اسی بھی مسلم لیگ نو ووٹ پایا سی، پھر کی ہویا ایسی گل؟ اسی سمجھتے ساں دوجا نالوں ود مسلمان نے قائد اعظم کی پارٹی ہے، لیکن دکھ ادو ہوا جدو پہلا کام شروع ہوا، ٹی وی دے ایک پاسے پیپلز پارٹی دا بہ جاندا سی، ایک پاسے نون لیگ دا، ایک آندا سی تسی 70 ارب نہیں سی کھادا، دوجا آندا سی کہ اپنی واری تسی جدو 85 ارب کھادا سی وہ بارے کی کیا؟ اسی آندے ساں یار یہ دونوں من گئے نے تے دونوں ارباں اور خرباں کھاندے رہے نے، عوام دا کی قصور ہے؟ محل انہاں دے بندے نے پہ، جائیداداں انہاں دیاں بندیاں نے تے عوام نو بے وقوف بنائی جا رہے ہیں۔ تیسری طاقت اللہ تعالیٰ نے اس ملک سے پیدا کی تھی، ماں دا پتر عمران خان جڑا بڑے عرصے تو ٹرر ہوندا سی، وہ یہ جنگ جو ہے یہ ہماری نہیں ہے، افغانستان والی جنگ ہماری نہیں ہے، اس سے نقصان ہوگا، ثابت ہویا 70,000 بندہ اسی قربان کر دیتا، اندازہ لاؤ ساڑھے بندہ شہید ہویا افغانستان دی جنگ غلط پالیسی دی وجہ سے۔ اللہ نے آج انہوں اینی عزت دیتی ہے کہ ایک عام آدمی نو بھی پتہ لگ گیا ہے کون حقیقی مسلمان ہے تے کون صرف مسلم لیگ نام ہے۔ وہ لوگ جڑے مسلم لیگ نو ووٹ پاندے سن وہ کس منہ نال ووٹ پان گے انہوں جنہوں مودی دا یار کہندے نے لوگ، جنہوں جندال دا بزنس مین دوست کہندے نے سارے، جڑے افغانستان دے انہاں لوکاں دے نال انہاں ایمبیسڈرز دے نال میٹنگ کر رہے ہیں لنڈن بہ کے، جڑے پاکستان دے خلاف گلاں کردے نے، بیان دیندے نے، جیڑا پاکستان دے خلاف بیان دیندا ہے انہوں جا کے پڑھ رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھدا ہے کہ منو اقتدار ملے گا، آقا کوئی ہو رہے وہ منو پاکستان سے اقتدار دعا دے گا۔ میں آج انہوں بھی پہنچا دینا چاہنا ہے خبر کہ آئندہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہیا کہ پاکستان دے اقتدار دے فیصلے پاکستان دے اندر ہوں گے اور پاکستان دی عوام کرے گا۔ ایک لیڈر آیا جنہوں اللہ نے اتنی ہمت اور توفیق دیتی کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم دے ہوتے کشمیر دے ایجنڈے نو لے کے آئے، جنہیں دنیا نو دسیا کہ بھارت جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے ان کے اتنے بندے مار دیے، ہمارے اس نے صرف 10 درخت شہید کیے تھے، اور اس تو بعد جو پھر انہوں نے کیتا پتا ہے نا، پھر جڑا انہوں نے پائلٹ چھوٹیا سی اساں تو اس نے مچھاں چھوٹیاں کر کے واپس کر لیا سی۔ وہ عزت اگر پاکستان میں ملی سی تو اس لیڈر دی وجہ تو ملی سی، اللہ دی ذات پھر سبب دین دی عزت دین دے کیونکہ وہ دی نیت صاف سچی گل کرتا سی۔ دوجے پاسے ویکھو کلبھوشن جادیو کا نام نہیں لینا، آقا مائنڈ کر جائیں گے، آقا امریکہ بھی مائنڈ کر جائیں گے، انڈیا بھی مائنڈ کر جائیں گے۔ اے کالی مسلم لیگ ہوئی ہے
متھے پالیا مراب کی مسلح مل کے سٹے تصویر دانیاں گن گن کے کرے رب دا حساب فرید کا دی ایویں اٹاں دا چبارا ہے مسیت کا دی خدا دا واسطہ جی وہ ایک نون لیگی منو ملیا کہندا وہ تسی نہیں جلسہ تے ساڈے کولوں میں کہ اچھا بھائی کی وجہ ہے اوے ویکھ نا عمران خان کردا پڑیاں گلاں عوام پڑھی لکھی کوئی نہیں عوام بیوقوف ہے میں کہ تیری سوچ ہے عوام کٹ پڑھی لکھی ضرور ہو سکتی ہے بے وقوف نہیں ہو سکتی اللہ دے فضل و کرم نال ایک ایک چیز دا پتہ لگ گیا نا انہاں دی اکھاں نہیں کھلیاں نے انہاں دے کان نہیں کھلے انہاں نوں اس چیز دا بھی پتہ کہ اکانومی اگر پاکستان دی ترقی کر سکتی ہے اس قرضے دے وچوں پاکستان تو باہر پاکستان قرضے تو باہر آ سکتا تو وہ بھی صرف عمران خان لے آ سکتا تہاڈا کی خیال ہے مریم بی بی لے کے آئے گی بلاول لے کے آئے گا انہوں نے بندہ پہلی گالی پوچھے What have you been contributing to this country? بلاول وہ تیرا اس ملک سے ہے کہ تم کی کیتا پاکستان واسطے مریم بی بی آپ کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے What have you done for this country? What is your contribution? آپ نے کیا contribute کیا پاکستان کے لیے میرا سمپل سا سوال ہے اور آپ چیلنج کرتے ہیں اس لیڈر کو جو ورلڈ کپ پاکستان میں لے کے آیا تھا جس نے شوکت خانم پاکستان کو دیا پہلا کینسر ہاسپٹل جو فری علاج کرتا ہے اور ایک نہیں کئی دے دیے مختلف صوبوں کے اندر دے دیے آپ نے کیا کیا ہے ایک ڈسپینسری تک آپ نے نہیں بنائی ہے اپنی پاکٹ سے وہ احسن اقبال ہے میرا مخالف جب میں نے اپنی والدہ کے نام پہ سہرا شفیع اسپتال سہارا میڈیکل کالج بڑے بھائی میرے میجر اسرار الحق صاحب ان کے تعاون سے اور کینسر ہاسپٹل بنایا تو شرمندگی سے لوگوں کا سامنا نہیں ہوتا لوگ پوچھتے تھے آپ نے کیا کیا ایک سرکاری ہسپتال کا اس نے وہ ہسپتال بھی نہیں تھا کوڑا ہسپتال کہنے انہوں نے اس کا نام اپنے دادے کے نام پہ رکھ دیا میں کہا بڑی افسوس کی بات ہے سرکاری یعنی میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنے نام اپنے دادے کے نام یہ ان کی عقل ہے اور جتنے منصوبے بنائے اس کے بعد ان میں سے اربوں روپے حضرت کی نیب پیچھے پڑی یہ ان کا کریکٹر ہے اللہ کی ذات کہتی ہے منافق کی یہ پہچان ہے جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا اس نے جب بات کی جھوٹ بولا اس نے پچھلے الیکشن کے اندر ریگنگ کرائی ہمیں کوئی اس پر دو رائے نہیں اور آج ہماری جیت نارووال سے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ الیکشن بھی ریگ ہوا تھا جو اس نے کیا کیوں آج کر نہیں سکتے تھے 95,000 ووٹر تھا پورے پاکستان میں نارووال کے اندر کوئی اور الیکشن نہیں ہو رہا تھا سارا میڈیا تھا سارے لوگ آج ہویا نہیں آج تپے اس گال کو سن کہ ہمیں دھاندلی کی نہیں جانتی سو اللہ نے چاہا تو میں آپ کو پیشنی مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ ہمارا بھائی جو ہے یہ سمجھ لیں کہ میرا اور اس کا رشتہ ہمارا یہ داماد بھائی بھی ہے اس کے فادر ان لا کی بڑی سروسز ہیں پاکستان کے لیے ان کی پوری فیملی کے لیے سروسز ہیں پاکستان سادہ لوگ آپ کے اندر رہنے والے لوگ آپ سے پیار کرنے والے لوگ محبت کرنے والے لوگ آپ کے مسائل حل کرنے والے لوگ اور پھر یہ مواقع کبھی کبھار آتے ہیں جب آپ کو اپنے علاقے کی ترقی کا موقع ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کہ جب ان کو آپ جتوا دیں گے انشاءاللہ ظاہر ہے یہ زیادہ محنت سے زیادہ بجٹ لے کر آئیں گے جیسے بھی کسی بھائی نے بات کی اگر کوئی اور 50 لاکھ لائے گا تو یہ 2 ارب لے گا 4 ارب لے گا فائدہ کس کا ہے ہمارے اس علاقے کا فائدہ ہے اور اس پہ میں آپ کو پیشگی مبارکباد دینے آیا ہوں نارووال سے میں یہ ہمارا پرانا ضلع بھی ہے سیالکوٹ اور نارووال ایک ہی چیز تھی میں نے اس پہ نظم لکھی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس دور میں میں نے یہ پڑھی تھی جب نون لیگ کا دور تھا وہاں کے منسٹر کے بارے میں اور اس میں چونکہ اس کا ذکر بھی آتا ہے شہر اقبال کا تو میں وہ پیش خدمت کرتا ہوں کہ سر جلائیں گے روشنی ہوگی اس سجالے میں فیصلے ہوں گے سر جلائیں گے روشنی ہوگی اس سجالے میں فیصلے ہوں گے روشنائی بھی خون کی ہوگی اور وہ فاقہ کش قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو ہوگی
نہ ہی لمحہ قرار کا ہوگا، نہ ہی رستہ فرار کا ہوگا، وہ عدالت غریب کی ہوگی، جان اٹکی وزیر کی ہوگی۔ جس نے بیچی ہے قلم کی طاقت، جس نے اپنا ضمیر بیچا ہے، جو دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، سچ سے دامن چھڑائے بیٹھے ہیں، جس نے بیچا عذاب بیچا ہے، مفلسوں کو سراب بیچا ہے، دین کو بے حساب بیچا ہے، اور کچھ نے روٹی کا خواب بیچا ہے۔ اور کیا کہیں ہم کہ قوم کو اس نے کس طرح بار بار بیچا ہے۔ فیض و اقبال کا پڑوسی ہوں، ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے۔ میرا پینڈ بھی فیض احمد فیض تو بہت دور نہیں۔ فیض و اقبال کا پڑوسی ہوں، ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے، آنکھ میں سلسلہ ہے خوابوں کا، ایک مہک میرے چار سو بھی ہے۔ چونپڑی کے نصیب بدلیں گے، پھر کہیں انقلاب آئے گا، بیٹھ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک دن انقلاب آئے گا، ایک دن انقلاب آئے گا۔ لکھے ہوئے پسے ہوں کا وقت انتقام ہے، اب معاش باطلوں کا وقت اختتام ہے، عام آدمی کے ہاتھ اقتدار آئے گا، بے قصور شہریوں کا خون رنگ لائے گا، دیس کی رگوں میں رقص زہر بے شمار ہے، اٹھو بھی دوستوں کہ تم کو کس کا انتظار ہے، کس کا انتظار ہے۔ انقلاب 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 انقلاب، ہاتھ اوپر کر کے انقلاب 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 انقلاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آخری بات کر کے جاؤں گا، یاد رکھیں دشمن کا دوست کون ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے۔ جو آپ کے دشمن کا دوست ہو وہ دشمن ہوتا ہے۔ انڈیا کا جو بھی دوست ہوگا وہ پاکستان کا دشمن ہوگا۔ انڈیا کا جو یار ہے، انڈیا کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، پاکستان کا ہم سب محب وطن ہیں، لیکن ایک چیز بتا دوں، ادارے کے طور پہ پاکستان کی جو فوج ہے نا، میں ان کو بڑا قریب سے جانتا ہوں۔ میں اپنی مری ہوئی ماں کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ محب وطن ہے فوج، جو مرضی کہہ لیں، ہماری فوج بڑی محب ہے۔ میں اور جو ہماری فوج کے خلاف بولتا ہے نا، وہ سمجھ لو پاکستان کا خلاف ہے، وہ سمجھ لو انڈیا کا حامی ہے۔ اس کی وجہ ہے وہ پاکستان کی مخالف قوت ہے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہے، ان کی نظر اور ان کا ہدف پاکستان آرمی ہوتا ہے کہ ان کو کمزور کر دو، باقی اسی ساملا۔ سو جب بھی اس طرح کی کوئی حرکت کریں آپ لوگ سمجھ جایا کریں کہ یہ پاکستان کے خلاف اب ہم نے کوئی حرکت نہیں ہونے دی۔ سب سے پہلے ہمارا ملک ہے، ہمارا دیش ہے، ہمارا پاکستان ہے، باقی ساری باتیں بات۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ سو میں آپ لوگوں کو آخری ریکویسٹ یہی کروں گا کہ جس محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو جائے اس میں خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ ایک فرمائش ہے کہ میں نعت سنا دوں۔ اچھا تالیاں تو نہ بجاؤ، درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ویسے ایک بات اور کرتا چلوں، میں نے کبھی نون لیگ والوں کے منہ سے پتہ نہیں کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں سنا۔ مطلب کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا اللہ معاف کرے، ہم میرے سے بڑے اچھے مسلمان ہوں گے، لیکن میاں صاحب کے منہ سے میں نے نہیں سنا۔ شاید شرماتے ہیں، کسی سے ڈرتے ہیں، لیکن ڈرنا کیسا ہے؟ ہمارا حق ہے، ہمارے حق ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہوتا عشق مصطفیٰ زندگی مضمون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا سب سے زیادہ جس پولیٹیشین نے نام لیا ہے وہ عمران، سچی بات۔ اور میں
اس کو پسند محسوسات لگا تھا اس کے لیے. میں اکثر کہتا ہوں ان کوئی پنگا لینڈ کی لوڑ نہیں سی سیاست. اللہ نے بتھیری عزت بھی دی. کئی منسٹر نالوں ہوتی عزت اللہ نے منسٹر نے لوگ نہیں جان جاندے مینوں جان دے بھی آٹوگراف بھی سارے سارے ایک کال دوں کروڑوں روپیہ جمع ہو جاتا. آج وہ اربوں روپے کے منصوبے عوام نے بنوا کے دیے. میں نے تو اس قابل نہیں تھا. وہ جو ابھی تک خدمت کو 50 لاکھ مستحق مریضوں کا علاج ہو چکا. یہ عوام کی محبت سے ہوا ہے. تو اللہ عوام کی دل میں ڈالتا. تو مجھے یہ سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں. میں صرف 3 وجوہات کے بنا پر آیا. اس کو پسند میں نے کیا تھا. ایک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح غلام مجھے لگتا. 1 نمبر 2 آنیسٹ سچا آدمی. اور تیسری بات بڑی ضروری ہے یاد رکھیں کہ بندہ غلام بھی ہو جو کہ ہو سکتا ہے میاں صاحب بھی ہو لیکن ہمیں نہیں پتا کیونکہ شاید بتا نہیں سکتے اتنی ہمت نہیں ہے. آنیسٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا. اور تیسری چیز اس کا اظہار کرنے کی جرت رکھنے والا بہادر لیڈر جو نہ الطاف حسین سے ڈرتا ہو نہ کسی بڑے میڈیا گروپ سے خائف ہوتا ہو. جو کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوا میں نے اس کو دیکھا. جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جانے والا شخص ہو. یہ 3 کوالٹیز جس میں نظر آئیں. اور یاد رکھیں ایک لیڈر کے اندر ان 3 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہ بزدل ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نعت شریف کی ایک درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ سیدنا محمد بارک وسلم. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں. اور یہ کرم ہے حضور کا ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں. ساتھیوں آؤ سب مدینے چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے. اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے. ساتھیوں آؤ سب مدینے چلے کھوٹے سکے وہیں پہ. میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. آپ کی ان آنکھوں کے آنسوؤں کے صدقے جاؤں گے. جتنے لوگ بھی اپنی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ لے کے جائیں. بار بار حج بھی کرائے ہم سب لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازیں. مجھے بتائیں 28 تاریخ کو ہماری پوری ہیلپ کر دیں گے.
اپنے آپ ہی ہاتھ کھڑے کر لیا. میں کہنے لگا تھا میرے سے وعدہ کر لو یار کہ صرف ووٹ نہیں ڈالنا, اس دن ووٹ نکال کے لے کے بھی جانا ہے. کوئی بیمار بھی ہو اس کو بھی 2 ڈسپرین کی گولیاں دے کے انہوں بھی نال لے کے جانا ہے. ووٹ ضرور پڑھنا ہے. ہاتھ دو نہیں کھڑے کر کے میں وعدہ کروں, کیمرہ بھی لگا اور درود شریف پڑھے سارے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس پارٹی کو, تحریک انصاف کو جتائیں گے انشاءاللہ, اور حق اور سچ کا ساتھ دیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں کا ساتھ دیں گے, پاکستان سے محبت کرنے والوں کا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.